بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا قوم اعملوا على مكانتكم انی عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار انه لا يفلح الظالمون وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاءهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء ليجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين صدق اللہ العظیم. سورہ الانعام ہے اور آیت نمبر 132 میں ہم لوگ ہیں. 34 فرما رہے ہیں کہ قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم، اے لوگو ٹھیک ہے حجت تو پوری ہو گئی، بات پوری طرح واضح ہو گئی، اس کے باوجود آپ ایمان نہیں لاتے، بات نہیں مانتے. اعملوا علی مکانتکم، ٹھیک ہے آپ اپنا کام کرو، انی عامل، میرا جو کام ہے میں کروں گا. فسوف تعلمون، اور تم کو معلوم ہو جائے گا آئندہ، من تکون له عاقبۃ الدار، کہ اچھا انجام کس کا ہونے والا ہے. میرا انجام اچھا ہونے والا ہے یا تمہارا انجام اچھا ہونے والا ہے، یہ تم کو بہت جلد معلوم ہو جائے گا. انہ لا یفلح الظالمون، مگر قاعدہ یاد رکھو کہ ظالموں کو کبھی فلاح نصیب نہیں ہوتی. وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَعَ مِنَ الْحَرْثِ، اور مزید ان کے کچھ خرافات اور توہمات کی چیزیں کہیے یا بیجا جو من میں آیا کرنا، ویسی باتیں ان کی چند اللہ سبحانہ تعالیٰ ذکر فرماتے ہیں. جعلوا للہ، تو کرتے یہ تھے کہ جب زراعت پیدا ہوتی تو اس کے 2 حصے کرتے اس میں سے، اور ایک حصہ یہ سمجھتے کہ اللہ کے لیے ہے اور اس میں سے غریبوں کو دیتے کرتے، اور ایک حصہ بتوں کے لیے خاص کر دیتے تھے. وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَعَ، اور جو پیداوار ہو اس سے
اللہ کے لیے حصہ مقرر کرتے، من الحرثی زراعت میں سے، والانعامی چوپایوں میں سے، نصیباً ایک حصہ، وقالوا ھذا للہ بزعمہم، اور یہ بولتے کہ یہ حصہ اللہ کا ہے۔ دو اونٹ ہے، مطلب ایک اونٹ ادھر ڈالنا ہے ایک اونٹ ادھر، تو جو دبلا پتلا ہے وہ اللہ کے حصے میں، اور جو تازہ تگڑا اونٹ ہے وہ بتوں کے حصے میں۔ وَهَذَا لِشُرَكَائِهِمْ، اور یہ ہمارے شریکوں کے لیے ہے۔ فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ، اگر ان کے بتوں کا جو حصہ ہے اس میں کوئی زیادہ اگر آ گیا تو پھر ادھر نہیں آ سکتا تھا۔ مَا كَانَ لِلَّهِ، اور جو اللہ کا ہے حصہ، فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ، تو اس میں سے اپنے بتوں کے لیے منتقل ہو سکتا تھا۔ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ، بڑا برا فیصلہ ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ سب پیداوار اللہ کی ہے، اور اس میں جناب بتوں کو خدا مان لیا، پہلے پیدا کیا اللہ نے، اور وہ بتوں کو بلا وجہ جو ہے اس میں حصہ داری دے دی، تخلیق کی، اللہ کے برابر ان کو قرار دے دی۔ پھر دوسرا ہے کہ یہ خیانت، کہ اس کے حصے میں سے ڈنڈی مار کے ادھر، یہ دوسری خیانت۔ وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ، اور بہت سارے مشرکین کو اچھا دکھتا تھا اپنی اولاد کا قتل کرنا۔ وہ کیسے؟ یعنی جب بچے پیدا ہونا ہے تو پہلے ہی جو ہے نظر مان لیتے تھے، میرے کو اگر 10 بچے ہوں گے تو ایک بچہ میں اللہ کے لیے ذبح کر دوں گا، جیسے حضرت عبد المطلب نے بھی کیا تھا کہ اگر میرے کو 10 بچے ہو گئے تو ایک بچہ میں اللہ کے راہ میں ذبح کر دوں گا۔ ہو گئے 10 بچے، اور 10 میں سے جو آخری بیٹا تھا وہ عبداللہ، حضور کے والد محترم۔ اب لے کے نکلے ذبح کرنے کے واسطے، کیونکہ خود کے بنائے ہوئے 10 قانون قاعدہ ہے، اس کی بڑی پابندی۔ تو قریش نے ان سے کہا، ہے عبد المطلب، اتنے اچھے بچے کو تم ذبح کرتے کیا؟ تو بولا ایسا کرو، کسی کاہن سے کسی جو ہے پوچھو، آخر وہ کیا کہتا ہے۔ گئے کاہن کے پاس، تو اس نے کہا کہ ایسا کرو کہ تیر ڈالو، تیر دان میں ڈالتے تھے کہ 10 اونٹ ذبح کرنا یا بیٹے کو ذبح کرنا، دونوں میں سے کون سا نکلتا۔ اب اس میں پھر بیٹا آ گیا تیر میں، لکھتے تھے اس میں تیر میں، تو بولے پھر 20 ایسا کرو 20 اونٹ ڈالو، 20 اونٹ ایک طرف بیٹا ایک طرف، اس میں بھی بیٹا آ گیا۔ بولے آپ ایسا کرو کہ 30 کرو، کرتے کرتے وہ 100 تک جب گئے تو وہ 100 اونٹ ایک طرف، عبداللہ ایک طرف، تو اس میں نکلا تیر میں نکلا کہ اونٹ جو ہے 100 اونٹ ذبح کیے جائیں۔ اب خوش ہو گئے کہ بچہ بچ گیا، اب وہ 100 اونٹ ذبح ہو رہے ہیں۔ تو اس لیے
حضرت عبداللہ کو عرب لوگ قریش لوگ بولتے تھے ابن الذبیح، حضرت یعنی حضور کو بولتے تھے یہ ذبیح کا بیٹا، یعنی جو ذبح ہونے والا تھا ذبیح حضرت عبداللہ ان کا بیٹا ہے، تو حضور کو نام نہیں لیتے تھے، بولتے ابن الذبیح، ذبیح کا بیٹا ہے۔ تو یہ نہ صرف عبد المطلب بلکہ سب ایسی کرتے تھے، میرے بھی اتنے بیٹے پیدا ہو گئے تو آخری بیٹے کو اللہ کے راستے میں ذبح کر دو، منت۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں وَزَيَّنَ، اور ان کو اچھا دکھا، قتل اولادہم، اپنے اولاد کو اس طرح ذبح کرنا، قتل کرنا، شرکاءہم، اپنے شرکاء کے لیے، لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ، تاکہ اپنے دین کو حضرت اسماعیل کے دین سے ملائیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ مَا يَفْتَرُونَ، اللہ نے جو انسانوں کو مرضیات دے رکھی ہے، مرضیات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں کو دو قسم کے اختیارات دیے، ایک تو جبری ہے اور ایک مشیت الہی ہے۔ اللہ کی مشیت اختیاریہ اگر نہ ہوتی تو وہ یہ نہ کرتے تھے۔ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ، ان کے یہ من گھڑت واقعات کو آپ چھوڑ دیجئے، اس کا لحاظ مت کیجئے۔ وَقَالُوا هَذِهِ أَنْعَامٌ، اور کیا کرتے تھے خرابیاں، اور یہ کرتے تھے کہ یہ جانور ہے، یہ اونٹ ہے، وَحَرْثٌ، اور یہ کھیتی ہے، حِجْرٌ، یہ منع ہے۔ اونٹ، جو اونٹ اتنے سال کا ہو گیا اس کا گوشت عورتوں کو کھانا منع ہے۔ کون بولے؟ بس کے دل میں جو آیا ہو۔ وَقَالُوا هَذِهِ أَنْعَامٌ لَا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَن نَّشَاءُ بِزَعْمِهِمْ، بس اس کا گوشت وہی لوگ کھا سکتے تھے جس کو یہ اجازت دیتے۔ وَأَنْعَامٌ حُرِّمَ ظُهُورُهَا، بعض اونٹ پیدا ہوتے، وہ کہتے کہ ایک اونٹنی نے اگر 4 بار نر پیدا کر دیا تو اب وہ اونٹ وہ فلاں دیو کے لیے چھوڑ دیا جاتا تھا، اب اس پر کوئی سامان نہیں لادنا، اس پر کوئی سواری نہیں کرنا۔ وَأَنْعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءً عَلَيْهِ، اور ایک خاص قسم کا اونٹ ہوتا تھا، اگر اس کو ذبح کرنا ہے تو اللہ کے نام سے ذبح نہیں کرتے تھے۔ سَيَجْزِيهِمْ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، ایسے من گھڑت کئی چیزیں انہوں نے مقرر کر رکھی تھی۔ وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَٰذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِذُكُورِنَا، یہ بھی طے تھا کہ جس اونٹنی نے سمجھاؤ 5 بچے دیے تو کہتے تھے کہ بس اس میں جو بچہ پیدا ہوگا بعد میں تو وہ صرف اس کو مرد کھائیں گے، عورتیں اس کو نہیں چھو سکتی۔ وَمُحَرَّمٌ عَلَىٰ أَزْوَاجِنَا، اور وہ ہماری عورتوں پر وہ منع ہے۔ وَإِن يَكُن مَيْتَةً، اگر وہ پیدا ہونے والا بچہ مردہ پیدا ہوتا، فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاء، تو ٹھیک ہے بولے آپ دونوں کھا سکتے اس کو، مردار بھی کھاتے تھے، عورتیں بھی کھا سکتی اس کو، مرد بھی کھا سکتے۔ جیسے اپنے پاس بولتے ہو لال کتاب، جو من میں آیا طے کر لینا۔ سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی اس حالت کا بدلہ دے گا۔ انہ حکیم علیم، کب دے گا؟ حکمت والا ہے اور علم والا ہے، کب دینا اس کی حکمت کا تقاضا ہے، اس کے مطابق وہ دے گا۔ قد خسر الذین قتلوا اولادہم، اور یہ تو جن لوگوں نے اپنی اولاد کو قتل کیا وہ سراسر گھاٹے میں رہیں گے، سفہم بغیر علم، جہالت کی وجہ سے۔ وحرموا ما رزقهم اللہ، کیا کیا؟
ایک صحابی تھے، ان کا نام حدیثوں میں نہیں آیا ہے کیونکہ کام ان کا ایسا تھا خراب قسم کا، تو ان کا نام حدیثوں میں نہیں لیا گیا، بلکہ یہ کہا گیا کہ ایک شخص تھا، ایک صحابی تھے، تو وہ انہوں نے ایمان لایا، ایمان لانے کے بعد وہ اکثر غم زدہ رہتے تھے، یہاں بیٹھے ہوئے غم زدہ، وہاں بیٹھے ہوئے غم زدہ۔ تو حضور نے ان سے ایک دن پوچھا، ماضی آ رہا تھا مغتمن، کیا بات ہے، میں آپ کو ہمیشہ غم میں دیکھتا ہوں؟ تو وہ رونے لگ گئے، بولے اللہ کے رسول یہ صحیح ہے، میں غم میں ہوں، ہمیشہ مجھے غم کھا رہا ہے، اس گناہ پر جو میں نے جاہلیت میں کیا ہے، اور میں ڈرتا ہوں کہ اللہ مجھے معاف کرے گا یا نہیں کرے گا۔ حضور نے فرمایا کہ ما ذنبک کا، تمہارا گناہ کیا ہے؟ تو بولے اللہ کے رسول میرے بھی ایک بیٹی پیدا ہو گئی تھی، جب وہ بچی تھی تو میں نے اس کو پالا پوسا بڑا کیا، اور وہ جب بڑی ہو گئی تو بڑی خوبصورت عورت بن گئی، اور اس کو پیغام آنے لگے، تو مجھے شرم آنے لگی، شرم سمجھتے تھے کہ کسی عورت کو پیغام آنا اور اس کو دینا، کسی کو داماد بنانا اپنا، اس کو شرم سمجھتے تھے بہت زیادہ۔ تو مجھے بہت شرم آ گئی، اور میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ اس کو اچھا سجاؤ، اس کو کپڑے وہ اچھے پہناؤ، میں اس کو خالہ کے پاس لے جاتا ہوں اس کی۔ وہ بیچاری بچی بھی خوش ہو گئی، اس کی ماں بھی خوش ہو گئی کہ یہ اتنے احترام سے، اتنے محبت سے جو ہے بچی کو لے جا رہے ہیں۔ تو انہوں نے اس کو کپڑے وپڑے پہنایا، اس کو زینت کی گئی، اس کے بعد لے کے چلے۔ تو جانے کے بعد جو ہے کنویں کے پاس اس نے لے گیا، تو بچی یہ سمجھی کہ اب انہیں اندر ڈالنے والا ہے میرے، تو وہ لپٹ کے رونے لگ گئی، اور وہ کہنے لگی کہ میرے بابا مجھے اس میں مت ڈالیے، ایسی بے رحمی کا کام مت کیجیے میرے ساتھ۔ تو بولے کہ اس کے اس رونے پلانے کی وجہ سے میرے کو رحم آ گیا، اور میں نے اس کو پھر چھوڑ دی۔ مگر پھر میں کنویں کو جب دیکھا، پھر میرے کو جاہلیت کی غیرت لوٹ آئی میری، اور پھر اس کو غیر شعوری طور پر پکڑ کے آندھے یعنی پیر اوپر سر نیچے کر کے بالی میں پھینک دیا۔ اور پھر میں انتظار کرتا رہ گیا کہ اس کا جب تک آوازیں آ رہی تھی وہیں رہا میں، اور جب دیکھا کہ اس کی آوازیں بند ہو گئی ہیں پھر میں وہاں سے نکل گیا۔ اللہ کے رسول رونے لگ گئے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اللہ کے رسول، اور جو صحابہ کے موجود وہ بھی رونے لگ گئے۔ اور حضور نے فرمایا اگر میں جاہلیت کی گزرے ہوئے گناہوں پر سزا اگر دیتا تو ضرور تجھے سزا دیتا تھا۔ مگر الاسلام یہدم ما کان قبلہ کا قاعدہ حضور نے فرمایا کہ اسلام اپنے سے پہلے جتنے گناہ ہیں اس کو ختم کر دیتا ہے۔ دیکھیے وحشیت کی حد ہو گئی، کتنے سخت دل، کیسے پتھر، اس لیے قرآن مجید نے کہا ہے فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً، کہ دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہوتے،
बाज दिल पत्थर से भी सख्त, वइन्न मिनल हिजारति लम्मा यशक्ककु मिनहुल माउ, और बाज पत्थर ऐसे होते कि उससे पानी निकलता, मगर बाज दिल ऐसे सख्त होते पत्थर से भी ज्यादा सख्त कि पसीजते नहीं, नरमी नहीं आती। जैसे वो उन्होंने कहा है अमजद हैदराबादी ने कि दरिया में भी नरम संगे खारा न हुआ। सख्त जो पत्थर होता है उसको अगर नरम करना है तो आप दरिया में भी उसको डाल दिए 100 साल तक, नरम नहीं होता। दरिया में भी नरम संगे खारा न हुआ, बदफितरत असली कभी अच्छा न हुआ। दरिया में भी नरम संगे खारा न हुआ, बदफितरत असली कभी अच्छा न हुआ। करना न भरोसा बेनमाजी का कभी, करना न भरोसा बेनमाजी का कभी, क्या होगा तुम्हारा जो खुदा का न हुआ, जो खुदा की नहीं सुन रहा, तुम्हारी क्या सुनेगा। तो जैसा वो सख्त पत्थर है, तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला कुरान मजीद में फरमा रहे हैं कि लम्मा यशक्ककु मिन्हु, के पास पत्थर भी नरम होते हैं और उनसे पानी निकलता है, लेकिन बाज दिल फहिय कल हिजारति व अशद्दु क़स्वा, पत्थर से भी ज्यादा सख्त दिल होते हैं। बाज दिल ऐसे होते हैं, आप देख रहे हैं दुनिया का हाल कि कैसे कैसे दिल है, अल्लाह ने कैसे बनाया। आपका दिल तो ऐसा है, चलते हुए किसी को अगर आपका पैर लग गया तो आपके दिल को तकलीफ होगी कि मेरा पैर उसको लग गया, आपको ठेस होती, आपका दिल दुखता, आपको अच्छा नहीं मालूम होता, आप बेचैन हो जाते हैं। लेकिन बाज दिल ऐसे भी हैं कि वो इंसानों को कत्ल करेंगे, बस सो जाएंगे, कुछ भी नहीं होता। क्यों? वो सख्त दिल है। अल्लाह ने इसीलिए बयान किया है कि बाज दिल पत्थर से भी सख्त होते हैं। तो ये माहौल कुरान मजीद में दूसरी जगह वल मौऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन कुतिलत, और जिन लड़कियों को जिंदा दफन किया गया उनको पूछा जाएगा कि बेटी तुमको किस गुनाह में दफन किया गया था, तुमने क्या गुनाह किया था। लड़कियों पर जुल्म और ज्यादती हमारे पास भी उसकी कई किस्में अभी भी जारी है। लड़कियों पर जुल्म की, ज्यादती की, उसको मीरास में हिस्सा नहीं देना, महरूम करना, ये भी जुल्म है। लड़की शादी का मामले में ऐसे हमने वो शादी का माहौल बना दिया, लड़की का क्या कसूर है। 5 लाख होना है, 10 लाख होना है, और बच्ची क्या कहती है, उसका क्या कसूर है भाई। आपने माहौल ऐसा क्रिएट कर दिया, ऐसा दिमाग आपने बना लिया अपना, रियाकारियों की वजह से और मोतबरियों की वजह से कि मैं शादी ऐसी कैसे करूं, बगैर जहेज की कैसी शादी होगी, शादी खाना लिए बगैर शादी कैसी होगी, पटाखे नहीं हुए तो कैसे शादी होगी, लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या बोलेंगे। अल्लाह की फिक्र नहीं है, लोग क्या बोलेंगे। तो जब तक हम इस किस्म की जिंदगी नहीं छोड़ेंगे हमको नजात मिलने वाली नहीं। हम जी रहे हैं लोगों की खातिर, तो लोग क्या बोलेंगे, ऐसा हम करें तो लोग क्या बोलेंगे। अरे हमको क्या करना है इन लोगों से। सब इसी मोतबरी में
دیکھیے شادیوں میں کیا حال ہے مسلمانوں کی، تو دھوم دھڑاکا جناب، لاکھوں روپیے کہاں سے لائیں گے؟ قرضوں میں سب سے بڑا پرابلم اس وقت مسلمانوں کے پاس ہے شادی، سب سے بڑا پرابلم ہے، اور اتنے دماغ خراب ہو گئے ہیں ہمارے کہ جس کی کوئی حد نہیں، وہ بھی ایک قسم کا لڑکیوں کو دفن کرنا ہی ہے، اس لیے بھی شادی نہیں ہو رہی وقت پہ، کون ذمہ دار ہے اس کا؟ اور جنسیات ایک ایسی چیز ہے کہ وقت ہونے پر مرد اور عورت میں جنسی میلان فطری تقاضا ہے، فطری تقاضے کو روکا نہیں جا سکتا، فطری جو تقاضا ہے اس کو نہیں روکا جا سکتا۔ کسی آدمی کو آپ بولیے سزا دینے کے لیے کہ آپ نیند نہیں لینا، ہو ہی نہیں سکتا، فطری تقاضا ہے، اس سے نہیں روک سکتے، اس کو برابر وہ سو کے رہے گا، آپ سزا دیجئے کچھ بھی کیجئے۔ تو اسی طرح مرد اور عورت کا میدان یہ بھی جنسی تقاضا ہے، اس کو نہیں روک سکتے آپ، اس لیے رسول پاک علیہ السلام نے جلد سے جلد شادی کرنے کے بارے میں حکم فرمایا ہے کہ جب لڑکی جوان ہو جائے، جب جنازہ حاضر ہو جائے، فوری ادا کرو۔ دیکھیے ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا کئی واقعات، ایک صحابیوں کے نام بھی اس میں بعض لوگوں نے مصلحت کے خاطر ذکر نہیں کیے کہ کون سے صحابی تھے، ان کا کیا نام تھا۔ دحیہ کلبی بڑا خوبصورت صحابی تھے، بہت خوبصورت، اور حضرت جبریل علیہ السلام دحیہ کلبی کی شکل میں آتے تھے، جیسے دحیہ کلبی آئے گی، وہ دحیہ کلبی ایسی غم زدہ بیٹھتے، تو حضور نے فرمایا مالک ماں بھی کا یاد ہے، کیا بات ہے تمہاری؟ فرمایا اللہ کے رسول ان ہاتھوں سے اپنی خاندان کی 100 لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا میں نے، کیا دل بن گئے تھے۔ میرا کیسا ہوگا اللہ کے رسول، کیا میری بخشش ہوگی؟ اللہ مجھے معاف کرے گا؟ اللہ کے رسول کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے اور بولے ایک بچی کو تو میں دفن کر رہا تھا اور میری داڑھی کو جو ہے مٹی لگی تو وہ بچی مٹی صاف کر رہی تھی۔ دیکھیے آپ ایسے دل بن گئے تھے۔ تو قرآن مجید نے کہا ہے وَالْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ، اور جن لڑکیوں کو زندہ دفن کیا گیا ان سے سوال ہوگا قیامت کے دن بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ، کیا گناہ تھا تمہارا؟ تو یہ شادیوں میں ہم جو لیٹ کر رہے ہیں، ہم نے معاشرہ جیسا بنا دیا غلط کہ اس میں تاخیر ہو رہی ہے، ہماری امتیازات ہے، ہمارے کچھ شرائط ہے کہ ویسا ہونا، ایسا ہونا، فلاں ہونا اور فلاں ہونا، لڑکیوں کو تاخیر ہو رہی ہے۔ کون ذمہ دار ہے؟ اتنے لاکھ ہونا کہاں سے لائیں گے وہ؟ کون ذمہ دار ہے؟ لڑکی ذمہ دار نہیں ہے، وہ بیچاری، اس کا کیا قصور ہے؟ ہم نے ایسا معاشرہ بنا لیا ہے معتبری کا کہ اس کی وجہ سے یہ ظلم ہو رہا ہے ان پہ۔ تو فرمایا قد خسر الذین قتلوا اولادہم، اور گھاٹے میں رہیں گے وہ لوگ جنہوں نے اپنی اولاد کو قتل کیا سفہن، بیوقوفی کی وجہ سے، بغیر علم، جہالت تھی ان میں،
وحرموا ما رزقهم اللہ، اور جو چیزیں اللہ نے حلال کی تھی اس کو اپنے آپ پر حرام قرار دیا۔ کون ہوتے تم؟ اس لیے دین کی بنیاد اس پر ہے۔ آج بھی ہمارے پاس کئی مسائل اور جھگڑے جو ہے نا وہ اسی وجہ سے، دین اپنے مزاج کے مطابق ہم دلائل تلاش کر رہے ہیں، مزاج بنا لیے ایک، اب اس کے مطابق دلائل ڈھونڈ رہے ہیں، وہ حدیث ڈھونڈ رہے ہیں، وہ آیتوں کو توڑ مروڑ کے، حدیثوں کو توڑ مروڑ کے، فتوے بدل ارے بھائی اصل بات یہ ہے کہ جو کتاب و سنت سے جو چیز ثابت ہو رہی ہے وہ کرنا ہے۔ کھینچتان کی ضرورت کیا ہے؟ جو بات کتاب و سنت کی روشنی میں ثابت ہو رہی ہے وہ کرنا ہے، اور جو بات کتاب و سنت سے ثابت نہیں ہوتی ہے اس کو کرنا نہیں ہے۔ کیوں کرتے ہیں آپ؟ کیا ضرورت ہے؟ اس واسطہ حضرت امام مالک نے فرمایا لَن يَصْلُحَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ إِلَّا بِمَا صَلُحَ بِهِ أَوَّلُهَا، کہ اس امت کے آخری حصہ ہے اس کی اصلاح انہی چیزوں سے ہوں گی جن چیزوں سے پہلے والی کی اصلاح ہوئی۔ امت کا جو پہلا حصہ صحابہ کا، جن چیزوں سے ان کی اصلاح ہوئی تھی، جو ان کی ہدایت کے لیے کافی تھی، تمہاری ہدایت کے لیے بھی وہی کافی ہے، نئے نئے بدعتیں نکالنے کی ضرورت نہیں۔ جتنا حکم حدیث میں آیا ہے، جتنا حکم اللہ نے فرمایا ہے وہ کریے، ختم ہو گیا نا۔ اب آپ اضافے کیوں کر رہے ہیں اپنی جانب سے؟ نہیں اس میں کیا ہے؟ ارے اس میں کیا بات ہے؟ ارے بھائی جب حدیث میں اتنی بات کہی گئی ہے، پرسوں ایک مسجد میں نماز جنازہ ہوئی، اب وہ عورت کا جنازہ تھا اور اس کا بیٹا پڑھ لکھ کے آیا، اس نے کہا کہ بھائی میری ماں کا جنازہ ہے میں پڑھوں گا، ٹھیک ہے۔ اب انہوں نے وہ نماز جنازہ ہو گئی، انہوں نے نہ تو پھول لائے نہ وہ اس کے جنازے کے بعد کھڑے ہو کے پھر فاتحہ ہوئی اور نماز جنازہ ہوئی لے کے چل دی۔ اب لوگ جو ہے عادی ہو گئے، چی 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 میرے صاحب یہ کہنا بولے درود نہ فاتحہ، مر گئے مرتے دیکھیے دعا بھی نہیں بولے، وہ جنازے کی نماز خود دعا ہے نا یار، وہ خود میت کے لیے دعا کے لیے، میت کی کیا عبادت ہے وہ؟ نہیں، میت کے لیے دعا ہی ہے وہ۔ کیا ہے وہ؟ اللہم اغفر لی حینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا، پھر اور کیا ہونا ہے؟ اور یہ جو ہے پروفارما، اپلیکیشن کا پروفارما حدیث سے منظور ہو کے آیا ہوا ہے۔ اب جو پروفارما حدیث سے آیا وہ اسی کے دینے میں بھلائی ہے۔ پاسپورٹ آفس والے ایک پروفارما نکالے، اپلیکیشن لکھ کے لاؤ، آپ بولے نا ان کو کیا سمجھتا، میں اپنی جانب سے پروفارما مسترد کر دوں گا، بولے گا نہیں اس میں یہ کالم نہیں، وہ کالم نہیں، یہ کالم کے بعد یہ کالم نہیں،
कंप्यूटर में तो वैसा फिट है, वहां पे फिट नहीं होगा। तो इसी तरह दुआओं का भी प्रोफार्मा हदीसों से आया हुआ है, वो हदीस से आया हुआ है प्रोफार्मा हो, बस है ना आपको। और फिर मजीद दुआ क्या है वो, चलिए उसमें बहुत अगर हुज्जत करें आप तो अब यही बोलेंगे कि भाई दुआ है, दुआ में क्या है, ठीक है करते खड़े रह जाओ कब तक भी, मगर जो नहीं कर रहा उसको बुरा क्यों बोल रहे फिर आप? जो नहीं कर रहा है, चलो ये समझेंगे कि नमाज जनाजा तो जो है फर्ज है, फर्ज किफाया है, और उसके बाद खड़े होके हम लोग जो फूल डाल रहे हैं, फिर फातिहा बोल रहे हैं, फिर एक दुआ, जो कर रहे हैं ज्यादा से ज्यादा उसको मुस्ताहब बोलेंगे, सुन्नत तो नहीं बोल सकते, सुन्नत तो हो गया वो, इसको हम ज्यादा से ज्यादा बोलेंगे कि मुस्तहिब है, वो कौन निकाले, कहां से निकाले, अल्लाह आलम। अब पब्लिक को जैसी चीज होती आ रही है वही अच्छा दिखता उनको, उसके खिलाफ बोलते हैं, वो लोग बोलते ठीक है ठीक है, मर गए मरदूद फातिहा ना तो बोलेंगे तवा 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 तवा। एक बुजुर्ग तो कहने लगे अल्लाह हिफाजत करे, अल्लाह हिफाजत करे, क्या दौर आ गया है। तो हमारे पास आए तो मैं बोला भाई कोई हर्ज नहीं है भाई, वो मुस्ताहब काम है, कोई ये कर रहा है तो उसको बुरा नहीं बोलना है, कोई नहीं कर रहा है तो उसको बुरा नहीं बोलना है, हो गया खलास। अब आप कोई मुस्ताहब काम नहीं करा तो उसको जो आप डांट डपट कर रहे हैं तो फिर वो बिदअत हो जाता हो, क्योंकि आप उसको लाजमी करार दे रहे हैं। आपको क्या पहुंचता है कि किसी चीज को लाजिम बनाए, ये काम हदीस का है, ये काम सुन्नत का है, आप कैसा करते? वो भेजा दुरुस्त होने तैयार ही नहीं, वो हजरत भी वैसी टिक रही क्या बोलेगी वो दिया? अरे भाई की बात बोल रहे हैं, ठीक है कोई कर रहा तो आप उसको बुरा भी नहीं बोलते, कोई दुआज कर रहा ना क्या करो चलो, अगर हम सुन्नत नहीं बोलते बोल रहे, क्योंकि सुन्नत में नहीं है वो, मुस्ताहब है। ये ज्यादा से ज्यादा कोई अगर मौलवी बहुत ही ज्यादा उड़ान मारा तो उसको ये बोलेगा सुन्नत है, और क्या बोलेंगे, वो मुस्ताहब है बोलेंगे, सुन्नत तो बोल नहीं सकता ना, इसलिए कि वो तरीका सुन्नत पे आया ही नहीं है। तो असल ये है दीन में कि जो चीज किताब और सुन्नत से साथ उलमा के इख्तिलाफात, अहले हदीस है, जमात इस्लामी है, जमात तबलीगी है, बरेलवी है, ये तो खैर इसमें इख्तिलाफात भी नहीं है। मेरे नजदीक तो जमात इस्लामी, जमात तबलीगी और ये जो ईवन वहाबी और देवबंदी, तबलीगी, बरेलवी, मेरे तहकीक में तो इनमें तो कोई इख्तिलाफ भी नहीं है, ये पूरी की पूरी एक है, अकायद में एक है, कोई फर्क नहीं है इनमें। तो अब जनाब अली और सब अहले सुन्नत है, ये अहले सुन्नत के माने ये है कि वो शिया नहीं है, ये माने हैं अहले सुन्नत के, शिया नहीं है तो अहले सुन्नत है सारे के सारे, और सब मोमिन है, वो अहले हदीस मोमिन है, अहले हदीस मोमिन है। उनके अकायद में और हमारे अकायद में, हनफियों के अकायद में कुछ भी फर्क नहीं है। तो एक साहब तो जो है ना मेरे खिलाफ जो है वो
पर्चे में छाप किए, बोले उन्होंने अहले हदीस को मोमिन समझते। हाँ ठीक है, मोमिन समझता हूँ मैं, लिखो आप छापो, कहाँ छापते छापो। और वे बानी जामिया लिख रहे ना उनको कि ये मोमिन है, बल्कि जामिया निजामिया की जो बानी है उन्होंने अहले हदीस के बारे में लिखा कि भाई अहले हदीस बहरहाल मोमिन तो है, और जिन मसाइल में इख्तिलाफ है उन्होंने बता दिया। तखलीद का मसला है, उसमें तो तखलीद के मसले को कोई नहीं माना तो काफिर थोड़ी होता, उस कुछ भी नहीं होता। वसीले के मसले को, वो वसीले का मसला कोई शरई बुनियादी मसला ही नहीं है, बलाश उसको खड़े कर दिए। लेकिन वसीला वसीला क्या वसीला में, वसीले की ये मानी है कि ईमान, कुरान, हदीस अल्लाह के रसूल से साहबा को मिला, साहबा ने ताबईन को दिया, तबे ताबईन अइम्मा उलमा औलिया होते होते हमको अपने असातिज़ा से मिला। ही उस्ताद वसीला है हमारे, इसमें इसके बगैर तो हो ही नहीं सकता। वसीले की ये माने बहुत अच्छे हैं, तो जरूरी है ये कि वह हमको जो कुरान मिला, हमको जो हदीस मिली हमारे असातिज़ा से, तो हमारा असातिज़ा वसीला हुए, ठीक है। इसको कोई झगड़ा नहीं है, इसमें कोई झगड़ा नहीं, सब इसको मानते हैं। ये है वसीला। उसमें ऐसा बोलने में वसीले के कौन से मानों में इख्तिलाफ है। आदमी अपने किसी नेक अमल को वसीला बना के अल्लाह के सामने दुआ करे कि अल्लाह मैंने फला काम तेरी मर्जी के लिए किया था और मैं उसमें मुखलिस था, मेरे उस नेक काम को मौला तू जानता है कि वाकई वो मैंने तेरे खातिर किया था, तो उस नेक काम के वसीले से मेरी इस मुसीबत को टाल दे। ये भी ठीक है, इसको भी सब मान रहे हैं, अहले हदीस और मुक़ल्लिद, गैर मुक़ल्लिद, हनफी, शाफ़ई, मालिकी, एवरीबॉडी, ये भी ठीक है। सरकार का वसीले के ये माना, आ रहा हूं, वसीले के ये माना कि किसी बुजुर्ग की कब्र पे ठहर के ये कहना कि अल्लाह इस बुजुर्ग के वसीले से हमारी दुआ को कबूल फरमा, इसमें इख्तिलाफ है। वो अहले हदीस हजरात बोलते हैं इसको नहीं, ये कैसा वसीला जो है एक सिफारिश है, और सिफारिश को उनको इल्म ही नहीं है, तो उसके बगैर कैसा करते आप सिफारिश। मसलन अब आपके ताल्लुकात जो है गवर्नर से है, मैं आपसे बोले बगैर जाके गवर्नर को बोला कि उन्होंने वो फला फला साहब ने, तो आप नाराज हो जाएंगे ना, अरे मेरे को बोले नहीं, मेरे नाम ये दिए वहां, वो साहब ने जो है वो नौकरी जो बोले आप उन्हें दे दिया। अब इधर जो है न बोलेंगे कि अरे भाई उन्हें मेरा वसीला दिए ही नहीं, मेरी जो सिफारिश है, वसीला सिफारिश मैं दिया ही नहीं उनको, उन्होंने जाके कैसा बोल। तो इसलिए वो लोग ये बोलते कि जो लोग जिंदा हैं उनका वसीला तो ठीक है, किसी बुजुर्ग के पास जाके अब आपने करनी है, आपके पास आके कोई बोले साहब मेरे लिए दुआ कीजिए, ठीक है, ये भी एक वसीला है। लेकिन जो लोग गुजर गए हैं उनसे वसीला लेना, इसमें इख्तिलाफ है। तो लिहाजा उसी में वही अर्ज कर रहा हूं, अभी बोल रहा हूं। तो अब उस सिलसिले में उनसे ये कहना कि ये ऐसा वसीला लेना है, अल्लाह हजरत ख्वाजा अजमेरी के तुफैल से वसीले से मेरी दुआ को कबूल फरमा, इसमें एक झगड़ा है।
اس وسیلے کے اس مفہوم میں اختلاف ہے. وہ لوگ بولتے ہیں یہ درست نہیں. اس کو ہمارے اہل سنت بعض علماء نے کہا استحساناً کہ ٹھیک ہے پکار رہا تو اللہ کچھ مگر وسیلہ ان کو لے رہا ہے, لے سکتا ہے, لے سکتا ہے, ضروری نہیں ہے. ایسا اگر کوئی بولا کہ اے اللہ فلاں بزرگ کے وسیلے سے میری دعا کو قبول فرما, تو علماء نے کہا ہے ایسا بول رہا بولتے تو ٹھیک ہی ہے, جائز ہے, سنت نہیں, واجب نہیں, مستحب نہیں, فرض نہیں, مستحب نہیں, جائز ہے, بول سکتا ہے. ایسا کوئی بولا تو بول سکتا بول کے بعض علماء نے یہ کہا ہے. اور وہ اہل حدیث وغیرہ اس کو نہیں مانتے, بولتے نہیں ایسا بھی نہیں بولنا, اور یہ بول سکتا ہے یہ بھی جواز کی فہرست میں ہے. اب اس کو جناب یہ لگے ایسی بلا بنا دی ہے, وسیلہ وسیلہ وسیلہ, امت کے ٹکڑے کر دیے اس بلاش, حالانکہ اس کی کوئی موقف ہی نہیں شریعت میں اس کا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ہدایت دے, دین اسلام کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.